یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا۔ یعنی دنیا وہم کا کارخانہ ہے، اور یہاں صرف اسی چیز کو موجود اور حقیقی کہا جا سکتا ہے جس پر آپ اعتبار کر لیں۔ اس کے علاوہ نہ کوئی شے موجود ہے نہ حقیقی، یعنی جو کچھ ہے اعتبار کی بات ہے۔ ہم سرخ کو سرخ کہتے تو وہ سرخ ہے، سبز کہنے لگیں تو سبز ہو جائے گی۔ یہ نوجوان میر صاحب سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ یہ کسی شے کو چھوتا ہے تو اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں نے اسے چھوا ہے یا نہیں، بلکہ اس حد تک بے یقینی بڑھ گئی ہے کہ آیا وہ شے موجود بھی ہے یا نہیں جسے چھوا گیا ہے۔ بے اعتقادی، بے اعتباری اور بے یقینی کی اس شدید کیفیت کے باوجود خط لکھنے والے کا دعویٰ یہ ہے کہ میں بدعقیدہ یا بے عقیدہ نہیں ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، دین سے محبت رکھتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس شیطانی چکر سے نجات دے۔ مگر کون اس دعوے پر اعتبار کر سکتا ہے؟ اگر اس شخص کو ایک قادر مطلق، رحمان الرحیم اور سمیع و بصیر خدا پر یقین ہوتا تو اس چکر میں مبتلا ہی کیوں ہوتا؟ جس حقیقت کو شیطان کہتے ہیں وہ صرف بے یقینی کا نام ہے۔ عقیدے کے بغیر روح محض ایک خلا ہے، اندھی، اندھیری اور سرد و خاموش خلا ہے، جہاں نہ کوئی کرن جگمگاتی ہے نہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ عقیدہ اور مذہب ہم معنی الفاظ نہیں۔ الحاد بھی عقیدہ ہے، مادیت بھی عقیدہ ہے، قومیت بھی عقیدہ ہے، وطن پرستی بھی عقیدہ ہے، سوشلزم بھی عقیدہ ہے۔ عقیدہ اس قوت کو کہتے ہیں جو انسانی روح کو بے اختیار حرکت میں لاتی ہے، اور انسان کی ساری ذہنی، جذباتی اور دماغی توانائیاں اس نقطے پر اس شدت سے سمٹ آتی ہیں کہ اس تصور کے بغیر نہ جینے میں لطف ہے نہ مرنے میں۔ شاہدولہ کے چوہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ذہنی کیفیت ہے جس کے زیر اثر انسان ہر شے کی طرف سے بے عقیدہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خود اپنے کانوں، ہاتھوں اور آنکھوں پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ بے عقیدتی اور بھروسہ اٹھ جانے کی کیفیت کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً غدودی خرابی کے باعث انسان کے دماغ کی نشو و نما ٹھیک طرح نہ ہوئی ہو۔ پیدائشی غبی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغ اور گلے کے غدود میں کوئی نقص رہ جاتا ہے۔ مثلاً اگر خون میں آیوڈین کی کمی ہو تو دماغ اپنا فعل صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتا اور انسان بچوں جیسی حرکات کرنے لگتا ہے۔ پنجاب میں شاہدولہ کے مزار پر بطور عقیدت جو بچے چڑھائے جاتے ہیں ان کے سر بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور انہیں شاہدولہ کے چوہے کہا جاتا ہے۔ ذہنی کمزوری کا دوسرا سبب خاص نفسیاتی ہے، یعنی بچے کی تربیت اور پرورش اس ڈھنگ سے کی جاتی ہے کہ اس میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہونے پاتی۔ کوئی قدم روک ٹوک کے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ وہ جب کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے وہیں ٹوک دیا جاتا ہے۔ بچے کو باتوں سے، اشاروں کنایوں سے، قول و عمل سے یقین دلایا جاتا ہے کہ اگر اس نے اپنی مرضی سے کوئی قدم اٹھایا تو اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ ایسے ناسازگار ماحول میں پروان چڑھے گا اس کی قوت فیصلہ اور خود اعتمادی کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ وہ ہمیشہ تذبذب اور بے یقینی کے عالم میں مبتلا رہے گا۔ ہر باشعور آدمی واقف ہے کہ زیادہ لاڈ پیار ہو یا ڈانٹ ڈپٹ، دونوں چیزیں بچے کی شخصیت کی نشو و نما کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یہ خیال کہ بچے پر کبھی سختی نہیں کرنی چاہیے نفس انسانی سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ انسان بھی کتے، بلی اور اونٹ گھوڑے کی طرح ایک تربیت پذیر حیوان ہے۔ جس طرح کتے کو شکار اور چوکیداری کی تربیت دی جاتی ہے، گھوڑے کو دوڑنا سکھایا جاتا ہے، اونٹ کو طبل پر ناچنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس تعلیم و تربیت میں سختی کے بغیر کام نہیں چلتا، اسی طرح بچے کی تربیت میں نرمی اور گرمی دونوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نرمی کس حد تک، یہ فیصلہ ہر شخص خود اپنے مزاج کے پیش نظر کر سکتا ہے۔ جہاں تک اس وہمی نوجوان کا تعلق ہے تو مجھے علم نہیں کہ اس کی ابتدائی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے۔ اس کا بچپن خوشگوار گزرا ہے یا ناخوشگوار، والدین کا سلوک ہمت افزا ہوا ہے یا حوصلہ شکن، اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس نوجوان کا موجودہ ماحول کیا ہے، لوگ اس سے کس طرح پیش آتے ہیں، کیا عزیز و احباب کی طرف سے اسے سدھارنے سنوارنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ اس نوجوان کا مقصد حیات کیا ہے، اس نے اپنے کچھ مقاصد متعین بھی کیے ہیں یا محض خلا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ کسی مریض کی مکمل نفسیاتی کیفیت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ان تمام سوالات کے جوابات پیش نظر ہونے چاہیے۔
مجھے اس نوجوان کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں کہ یہ وہم اور خبط میں مبتلا ہے۔ وہم اور خبط ایک ہی ذہنی کیفیت کے دو پہلو ہیں۔ وہم کی حالت میں کوئی ایک فضول خیال کے گرد چکر کاٹنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر نجاست کا وہم، یعنی یہ غلط فہمی کہ میں اپنے آپ کو کتنا ہی پاک کیوں نہ کر دوں، ہمیشہ ناپاک رہوں گا، یا یہ کہ اگر فلاں کام میں نے کیا تو مصیبت نازل ہو جائے گی۔ مثلا ایک شخص کو وہم ہو گیا تھا کہ اگر شمال کی طرف سر اور جنوب کی طرف پاؤں کر کے نہ سویا تو رات میں موت واقع ہو جائے گی۔ اس قسم کے وہموں کو جو صرف ایک معاملے کے متعلق ہوں خبط کہتے ہیں۔ خبط میں آدمی صرف ایک خیال اور تصور سے چمٹ جاتا ہے اور اس کی تمام ذہنی قوتیں جو دوسرے مفید کاموں میں صرف ہونی چاہیے تھیں ایک احمقانہ مشغلے کے پیچھے صرف ہونے لگتی ہیں۔ مثلا ایک شخص کو اداکاری کا خبط تھا۔ اس خبط کے پیچھے اس شخص نے ساری زندگی لگا دی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہر شخص کسی نہ کسی خبط میں مبتلا ہے۔ اداکاری کا خبط، لیڈری کا خبط، تجارت کا خبط۔ شوق اور خبط میں فرق یہ ہے کہ کسی چیز سے دلچسپی اور اس کا شوق طبعی رجحان سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا میرا طبعی رجحان شاعری میں نے ورثے میں پایا تھا۔ اس رجحان نے شوق شعری اور ذوق سخن کی شکل اختیار کی اور میں خبط کا خطرہ مول لیے بغیر شعر کہنے لگا۔ خبط کے پس پشت طبعی رجحان کار فرما نہیں ہوتا، بلکہ کوئی نہ کوئی جذباتی الجھاؤ یعنی کمپلیکس ہوتا ہے کہ انسان کسی سعی رائگاں خبط کے پیچھے ساری عمر گزار دیتا ہے۔ خبط اگر شوق کی حد تک محدود رہے تو وہ زندگی اور ترقی کا سرمایہ ہے۔ وہم کے درجے تک پہنچ جائے تو زندگی اور ترقی سے کھلم کھلا فرار ہے جسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ گفتگو شروع ہوئی ہے وہم سے اور شوق تک آ پہنچی۔ آئیے پھر اسی نوجوان کی طرف واپس چلیں۔ اس مریض کے وہم کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ کیا سکون بخش اور خواب آور گولیوں کے ذریعے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے اب تک نفسیاتی دواؤں کی طویل فہرست میں ایسی کوئی گولی موجود نہیں جو وہم کی شدت کو کم کر سکے۔ طبی نقطہ نظر سے وہم ایک سوداوی مرض ہے، یعنی خون میں سودے کی زیادتی ہو جائے۔ جگر کا فعل خراب ہو تو آدمی طرح طرح کے اوہام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یقیناً طب میں ایسی دوائیں موجود ہیں جو سوداوی کیفیت کو دور کر کے انسان کو وہم اور شک سے نجات دلا سکتی ہیں۔ شک وہم ہی کی ابتدائی شکل ہے، لیکن سوداوی امراض بہت ضدی اور جان لیوا ہوتے ہیں۔ ایک آدھ مہینے میں شفا یابی کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ سال ہر سال علاج کے بعد افاقہ ممکن ہے۔ کلاسیکی نفسیات میں اس جبری وہم کا علاج تحلیل نفسی ہے، جس کی مدت فرائڈ کے بیان کے مطابق 3 سال سے کم نہیں۔ میں وہم کا علاج نصاب، تعمیر و تنظیم شخصیت کی مشقوں کے ذریعے کرتا ہوں۔ ان کی مدت بھی 1 سال سے کم نہیں۔ صبح و شام کی 10-10 منٹ سانس کی مشق اور دوسری مشقیں کرنی پڑتی ہیں اور الحمدللہ بالعموم کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ انسان ایب نارمل کے بجائے رفتہ رفتہ نارمل بننے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ نفسیات کی دنیا میں معجزے نہیں ہوا کرتے۔